مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم دوستو، میں نہال احمد فیضی اور آپ دیکھ رہے ہیں نہال فیضی آفیسیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. میرے عزیز دوستوں، روزے کی حالت میں جس طرح کھانا پینا حرام ہے، اسی طرح بیوی سے صحبت کرنا بھی حرام ہے. لیکن بیوی سے بات چیت کرنا، ہنسی مذاق کرنا، اس کو چھونا، پاس بٹھانا یا لٹانا، بلکہ اگر اپنی خواہش پر قابو کا یقین ہو تو اس کو چپٹانا یا بوسہ وغیرہ لینا بھی جائز ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے روزے کی حالت میں بیوی کو چپٹانے اور بوسہ لینے کے متعلق سوال کیا تو آپ نے اس کو اجازت دے دی، اور آپ کے پاس دوسرا شخص آیا اور اس نے بھی یہی سوال کیا تو آپ نے اس کو منع فرما دیا. جس شخص کو اجازت دی وہ بوڑھا تھا اور جس کو منع فرمایا وہ جوان تھا. حدیث سے مسئلہ واضح ہے کہ ایسا جوان جو اپنی خواہش پر کنٹرول نہ کر سکے وہ یہ عمل نہ کرے، لیکن جو بوڑھا یا ایسا متقی شخص جو پوری طرح اپنے نفس پر قابو رکھتا ہو اگر یہ کام کرے تو اس کے لیے جائز ہے، لیکن بہرحال نہ کرنا بہتر ہے. روزے کی حالت میں مسواک کرنا جائز ہے اور ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ اگر کوئی ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کرے گا تو اس کے ذرات ضرور حلق سے اتر جائیں گے، اور یہ ظاہر سی بات ہے، تو لہٰذا اس سے بہتر ہے کہ اسے بچا جائے. اور سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ دانتوں کی صفائی سحری کے بعد ہی کر لی جائے. تاہم مسواک کرنے میں قطعاً کوئی مذائقہ نہیں. حضرت عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو روزے کی حالت میں بے شمار مرتبہ مسواک کرتے دیکھا. سونے سے احتلام ہو جانے سے، آنکھوں میں سرما یا دوا لگانے سے، سر میں تیل ملنے سے، تھوک نکلنے سے، بوقت ضرورت انجیکشن لگوانے سے، خوشبو لگوانے اور سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. سخت گرمی کی وجہ سے بار بار نہانے یا سر پر پانی ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. پانی میں بیٹھے رہنے یا لیٹے رہنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. قصداً بھر منہ قے کی اور روزہ دار ہونا یاد ہے تو مطلقاً روزہ جاتا رہا، اور اس سے کم کی تو نہیں، اور بلا اختیار قے ہو گئی تو بھر منہ ہے یا نہیں، اور بہر تقدیر وہ لوٹ کر حلق میں چلی گئی یا اس نے خود لوٹائی یا نہ لوٹی اور نہ لوٹائی، تو اگر بھر منہ نہ ہو تو روزہ نہ گیا اگرچہ لوٹ گئی، یا اس نے خود لوٹائی اور بھر منہ ہے اور اس نے لوٹائی اگرچہ اس میں سے صرف چنے برابر حلق سے اتری تو روزہ جاتا رہا ورنہ نہیں. میرے عزیز دوستوں، جیسا کہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ ہر عبادت اس وقت مکمل ہوتی ہے جب پوری طرح شریعت کی پابندی کے ساتھ ادا کی جائے. روزہ رکھنے والوں کو چاہیے کہ وہ اس کے شرعی احکام پوری طرح جانیں اور اس پر عمل کریں. ہم نے جو مسائل بیان کیے ہیں وہ اگرچہ مختصر ہیں لیکن بہت ہیں. مزید تفصیل مسائل جاننے کے لیے علماء اور ائمہ سے رابطہ رکھنا چاہیے، اور پڑھے لکھے لوگوں کو خود مذہبی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے. حضور علیہ السلام کا ایک اہم ارشاد اور ملاحظہ فرمائیے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا. بہت سے روزے دار ہیں جنہیں روزوں سے سوائے پیاس کے کچھ حاصل نہیں، اور بہت سے رات کو عبادت کرنے والے ہیں جنہیں سوائے جاگنے کے کچھ نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگ روزہ رکھتے ہیں اور ان کا فرض بھی ادا ہو جاتا ہے کہ بظاہر وہ روزہ توڑنے والا کوئی کام نہیں کرتے، لیکن جو تقوی اور بلندی درجہ روزے سے نصیب ہونا چاہیے، وہ تراویح ادا کرنے سے جو فرحت ملنا چاہیے اس سے وہ محروم رہتے ہیں، کیونکہ وہ روزے کی حالت میں بھی اپنی بیہودہ عادت کے مطابق جھوٹ، مکر، بہتان اور غیبت وغیرہ سے باز نہیں آتے. وہ تجارت کرتے ہیں
تو دھوکہ دینے سے باز نہیں آتے، ملازمت کرتے ہیں تو سستی سے باز نہیں آتے، لوگوں پر ظلم کرنے، دوسروں کا حق مارنے، رشوت لینے، سود سے پیسہ کمانے کی غیر شرعی حرکتوں کو نہیں چھوڑتے۔ رمضان کے ایک مہینے کا روزہ تو مسلمانوں کو بہت بلند کر سکتا ہے، لیکن اس بدنصیبی کا کیا علاج کہ مسلمان خود ہی اپنی حالت کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے۔ ہماری حالت تو اس مریض کی طرح ہے جو دوا تو استعمال کرتا ہے لیکن اس کو دوا کا پورا فائدہ نہیں مل پاتا، کیونکہ وہ ان چیزوں سے پرہیز نہیں کرتا جن سے دوا استعمال کرنے کے دوران پرہیز ضروری ہے۔ اب اس مریض کی حالت بدلنے اور مرض ختم نہ ہونے میں نہ تو ڈاکٹر کا قصور ہے نہ ہی دوا کی خرابی۔ اس میں شک نہیں کہ روزہ مسلمان کی مادی اور روحانی بلندی کا ذریعہ ہے، لیکن افسوس کہ ہم اس کو ایک رسم سمجھ کر اختیار کرتے ہیں۔ وہ پرہیز نہیں کرتے جس سے اس کا پورا فائدہ نصیب ہو۔ یاد رکھیے، خدا نے ہماری فلاح کے لیے ہمیں عبادت کے طریقے عطا فرما دیے، لیکن خدا ہی کا یہ قانون بھی ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ لوگ اپنے آپ میں تبدیلی پیدا نہیں کرتے۔ خدا اچھے لوگوں کو کبھی تباہ و برباد نہیں کرتا اگر وہ اچھائی پر رہتے ہیں، لیکن جب وہ خود ہی اچھائی کا راستہ چھوڑ کر برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو خدا کا ان پر عذاب آتا ہے۔ اسی طرح بدکار و بد کردار لوگ امن و چین کبھی نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ خود کو تبدیل نہ کریں اور برائیوں کا راستہ چھوڑ کر بغاوت سے توبہ کر کے خود کو اچھا نہ بنا لیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اختیار نہ کر لیں۔ اسلام یقیناً اپنے ماننے والوں کو امن اور چین کی زندگی بخشتا ہے۔ اگر ہم ماضی کی تاریخ پر غور کریں تو اسلام ہی نے جاہل و وحشی انسانوں کو دنیا کی سب سے زیادہ مہذب اور باوقار بلند مرتبہ قوم بنایا، لیکن انہوں نے صرف اسلام کا کلمہ ہی نہ پڑھا تھا بلکہ اپنی پوری زندگی کو اسلامی سانچے میں ڈھال دیا تھا۔ آج ہم مسلمان کہلاتے ہیں، دوسری بڑی قومیں بھی ہیں، دولت کی بھی ہمارے پاس کمی نہیں، لیکن معاشی، سیاسی ہر اعتبار سے کمزور ہیں۔ تیل کے کنویں، سونے کی کانیں ہمارے پاس ہیں، لیکن ہماری عزت و آبرو غیروں ہی کے قبضے میں ہے۔ ہم خود کوئی قوت نہیں، دوسروں کے سہارے زندہ ہیں۔ آخر کیوں؟ جبکہ اسلام تو ہماری بلندی اور عروج کا ضامن ہے، ہماری عزت و آبرو کا محافظ ہے، ہم سے امن و سکون کی زندگی کا وعدہ کرتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو اس حقیقت کا اعتراف کریں گے کہ ہم نے کلمہ تو پڑھا ہے، اسلام کو ماننے کا وعدہ تو کیا ہے، لیکن اپنی زندگی کے کسی حصے میں اسلام کو اختیار نہیں کیا۔ ہم نے اسلام کے حکم پر عمل کرنے کے لیے کون سی قربانی دی ہے؟ کون ہے جو بھوکا رہنا برداشت کرے لیکن سود کی دولت پر نظر نہ ڈالے، دوسروں کا حق نہ مارے، کسی پر ظلم نہ کرے، جھوٹ نہ بولے؟ ہم تو اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے، اپنے نفس کی خواہش پوری کرنے کے لیے حلال و حرام کا فرق تک بھول گئے، اور ایسی حالت پر رہ کر صرف چند مسجدوں اور چند روزوں کے ذریعے اپنی حالت میں تبدیلی چاہتے ہیں۔ ذلت و خواری عزت و عظمت میں بدل سکتی ہے، لیکن ہمیں قربانی دینا ہوگی، اپنی بدکاری و بد کرداری کو چھوڑنا ہوگا، اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو پورے مہینے تراویح پڑھیں، روزے رکھیں، تقوی و پرہیزگاری کا خوب مظاہرہ کریں، کچھ نصیب نہیں ہو سکتا۔ بس آئیے ہم آج تک کیے ہوئے اعمال کا جائزہ لیں، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور پھر روزہ رکھیں، یقین جانیے بڑا سکون نصیب ہوگا، ساری بلائیں اور مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ اللہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
دوستوں آج کی ویڈیو یہیں ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔